آپ نے اپنی ویڈیو دیکھی ہے جو خفیہ ایک جالی کے اندر سے کھڑکی میں سے بنائی گئی، جو کچھ آپ واش روم میں اپنے ایک دوست کے ساتھ کر رہی تھی؟ اچھا، دائیوں سے شروع کیا تھا؟ جی کسون مار کے بچہ جام دینی سی میں۔ اچھا اچھا، ہاں جی، آپریشن بھی جہو جہ مرضی ہوئے، مطلب گلے دے آپریشن تو رکھ کے تے گلے دے آپریشن تک وہ بندہ اگر مجھے مل جائے تو میں اس کے گٹے پہ پھیر ماروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سی نیوز کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے نشتر ہسپتال کی سینئر نرس ہیں۔ ان کا شمار نشتر ہسپتال کے سینئر ترین نرسوں میں سے ہوتا ہے، ہیڈ نرس کے عہدے پر بھی تعینات رہی ہیں۔ نشتر ہسپتال میں نرسوں کا مریضوں اور ان کے لواحقین سے ہتک امیز رویے کی آئے روز شکایات پر آج ہم نے ان کو سی نیوز کے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ہمارے ڈمی میوزیم سے تشریف لائی ہیں میڈم شمیم اختر صاحبہ۔ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ان پر آئے روز لگنے والے مختلف الزامات کے بارے میں ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے وہ کیا کہتی ہیں۔ جی السلام علیکم میڈم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا ہوا؟ جب میں نے آپ کو کہا نہیں کہ آپ باہر چلے جائیں، ڈاکٹر صاحب کو رون ہونے والا ہے، کئی دفعہ کہا کہ بچوں کو ساتھ نہ لے کر آیا کریں، کوئی گل نہ کرنے والی۔ چلیں میڈم کوئی بات نہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے صرف۔ دیکھیں نا یاسین صاحب، میں نے ان کو بتایا بھی ہے کہ ٹھہرے میں ایک انٹرویو پہ ہوں، وارڈ میں نا سارا خاندان ہی آ جاتا ہے۔ میڈم صرف 5-7 منٹ دے دیں اس معاملات میں، یار 2 منٹ ٹھہر جائیں، آپ بعد میں آنا۔ جی جائیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ جی بڑی آپ رحمت سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی جی سنائیں جاب ٹھیک چل رہی ہے؟ بالکل۔ کتنی کی رہے گی باقی؟ میری 20-22 سال ہی رہے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تو بڑی دبنگ قسم کی نرس ہیں نشتر کی، اور آپ کے بڑے چرچے ہیں آج کل تو۔ ہاں بڑیاں رحمتاں نے، چرچے کیوں نہ، کام سیکھے ہے، کام سیکھے۔ دائیاں کا کام شروع کیتا سی میں۔ اچھا، دائیوں سے شروع کیا تھا؟ جی کسون مار کے بچہ جام دینی سی میں۔ جی ناظرین، ان کی ایکسپرٹیز۔ اچھا نیکسٹ آپریشن بھی ہوں تو میں کر لینی ہاں۔ اچھا اچھا، ہاں جی، آپریشن بھی جہو جہ مرضی ہوئے، مطلب گلے دے آپریشن تو رکھ کے تے گلے دے آپریشن تک۔ اوہ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک ذاتی سا سوال ہے کہ آپ کے مریضوں اور لواحقین کے ساتھ آپ کی جونیئر نرسنگ کا ہتک امیز رویہ، انتہائی بدتمیزی سے پیش آنا، اس کی شکایات اتنی زیادہ ہیں کہ بس آپ کو کیا بتائیں، یہ کیا ہے؟ کوئی شکایت بھی نہیں ہے جی، ساڑی کہاں شکایت ہونی ہے؟ خام کا ساڑھے لوگ پیچھے پہ جاندے ہیں، 150 بندہ، ہر بندہ کہتے جی پہلے میرے مریض میں چیک کر لو، پہلے مریض میں چیک کر لو، بھی پینچر ہے جڑا میں پانی چ پا کے چیک کرنا۔ دیکھیں آپ یہی بات مریض یا لواحقین کو پیار سے بھی تو سمجھا سکتی ہیں، آرام سے بھی تو کر سکتی ہیں۔ میں مطلب منٹو پارک چ بیٹھی بھی لو میرج کر لواں، پیار کر لواں، ان کو ہا جا میں تینوں گودی چ لوری سناواں۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی تے ہر بندہ تے دکھی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، گھروں نکلتے پریشان ہوندے ہیں۔ نہیں میڈم، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لوری دے کے یا ان کو دیگر معاملات سے سمجھائیں، ایک انتہائی اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے بھی آپ جناب سے بات کر کے ان کو گائیڈ کیا کریں۔ باہر سے آنے والا پیشنٹ بہت ساری چیزوں سے لا علم ہوتا ہے، آپ کا کام اس کو گائیڈ کرنا ہے، اس کی دل جوئی کرنا ہے، نہ کہ اس کے ساتھ ہتک امیز رویہ کر کے اس کی دل شکنی کرنا۔ دل شکنی کی گل بھی نہیں ہے یاسین صاحب، گل یہ ہے بھی جہاں بندہ آیا ہے ایک نو سمجھانا، دوجے نو سمجھانا، انہوں نے تو نہیں پتا میں کہڑی میڈیسن لکھ دیتی ہے، وہ جان گے جی یہ ہوں کنی دفعہ کھوانی ہے، کیویں بھائی اتنے لکھے ہے، تھی اگر پڑھے لکھے نہیں میرے کو پوچھ لو، ایک دفعہ پوچھ لو، 2 دفعہ، تھی رات کو انہیں نچ بھی ماری ہے تو انہیں آ کے مینوں کہنا جی ڈاکٹر صاحب کتنے ہیں جی۔ اچھا، میڈیسن سے بات سامنے آ گئی ہے، یہ جو میڈیسن چوری ہیں، اتنا بڑا اپنا آپ کا پرس ہے، وہ خالی آتا ہے اور بھر کے لے جاتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ نہیں ایسی کوئی گل نہیں یاسین صاحب، وہ جڑی فالتو ہوندی ہے نا میڈیسن، یعنی کہ وہ لوگ ڈسٹ بین پا دیں، کسی کا فائدہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کسی اور مریض نو کام آ جان، یا وہ مطلب انہوں سیل آؤٹ کر کے وہ جڑے پیسے ہیں وہ کسی غریب کا بھلا ہونا چاہیے۔ ساڈے تو بڑا کہڑا غریب ہے؟ دیکھیں ہسپتال میں وہی میڈیسن فالتو تو کوئی بھی نہیں ہوتی، اسٹور میں موجود ہے، آج مریضوں کو نہیں لگی تو کل کسی اور کو لگ جائے گی، آپ مین اسٹور سے ایشو کروا لیتی ہیں، اپنے پاس رکھ کے فارمیلٹی مختلف وارڈز میں مختلف مریضوں کے چارٹ میں اندراج کر کے آپ وہ تمام نرسیں مل جل کے اپنے اپنے پرس بھر کے لے جاتی ہیں۔
ਯਾਸਿਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਿਸ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਟੋਰ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੇ ਨਾ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ नहीं, जिन पे स्टैंप लगी है वो भी तो आपके निजी क्लिनिक पर, अस्पतालों में जो डॉक्टर्स के हैं वहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो मरीजों से इस्तेमाल होंगे ना, मैं कहता हूँ जूस बना के। अच्छा चलें, आपसे हमारी बहस कैसी। चलें, ये बात तो होगी अद्वियात चोरी की। बाकी डॉक्टर साहब जो टेस्ट लिख के देते हैं, ऑलरेडी निश्तर की लैब में तमाम टेस्ट हो रहे हो, तो फिर आप पर्ची बना के मरीजों को बाहर रेफर क्यों करती हैं प्राइवेट लैब पे? असल में आपका काम तो ये नहीं, आप अपने लैब में भेजें निश्तर की। निश्तर की लैब में भेजें। कुछ मशीनें हैं जो ख़राब हुई हैं, वो अभी तक बजट नहीं आया, वो वैसे ही काम नहीं कर रही। अगर कोई एक दो मशीनें हैं भी सही वहाँ पर, तो इतना सारा मतलब हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने मरीज़ हैं, वो 24 घंटे में भी वो पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए हम बाहर जो हैं जितने भी टेस्ट की हैं या MIR है या जो भी टेस्ट होते हैं, वो इसलिए हम भेजते हैं, उनसे हमारी कमीशन मुकी होती है। क्या ये आपका काम है मरीज़ को गाइड करना कि वो ये रिपोर्ट बाहर से करवा के लाए? ये काम तो लैब अटेंडेंट का है कि वो मरीज़ों लवाहिकीन को बताता है कि ये टेस्ट हमारे पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये मशीन ख़राब है। आपका काम तो नहीं है। नहीं, हमने जब लिख के देना है तो उस पर एड्रेस भी लिखा होता है, फ़ोन नंबर भी लिखा होता है कि फ़लाँ लेबॉर्ट्री में जाना है आपने। ये कमीशन माफिया ने जहाँ पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया, वहाँ आपकी जड़ों में भी घुसा हुआ है। आप भी हर लैब से, हर MRI मशीन वालों से और तमाम CT स्कैन वाले, अल्ट्रासाउंड वाले, तमाम लैब से तो आपकी कमीशन तय है। मरीज़ों की ख्याल तो आप यानी कि अगर मरीज़ बगैर आपका रेफरेंस दिए जाए तो वही टेस्ट 500 में, आपका रेफरेंस दे तो 800 रुपये में होता है। देखें ना, बात सुनिए, किसी भी हॉस्पिटल पे चले जाए, मैं निश्तर की बात नहीं कर रही, किसी भी, ये तो चलो हमारा अपना हॉस्पिटल है ना, चलो लोग आते हैं यहाँ से इलाज करते हैं, शफा भी हो जाती है। आप किसी ज़िले में, किसी सूबे में, किसी मुल्क में चले जाएं, हॉस्पिटल के बाहर कितनी लेबॉर्ट्रियाँ, कितने मेडिकल स्टोर, कितने काम करने वाले, कितने रेडियाँ वाले, कितने फ्रूट वाले रिज़्क कमा रहे हैं ना। वो रिज़्क कमा रहे हैं, पर आप तो कम से कम मरीज़ों की पीठ में छुरा ना घोंपें। अपना काम अपने हॉस्पिटल में होना चाहिए, बाहर तो नहीं रेफ़र करना चाहिए। चलें, अब ये बताएं, आपके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ामात हैं फहाशी के हवाले से भी। पिछले चंद माह पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई है, तो उस बारे में आप क्या कहती हैं? फाशी क्या, मैं मतलब गंदे गाने करती हूँ स्टेज पर जाकर, फाशी करती हूँ, लोगों को घर में बुलाती हूँ, या रोडों पे जाके मैं गाड़ियों वालों को रोक रोक के उनसे लिफ्ट मांगती फिर? क्या फाशी की है मैंने? आपने अपनी वीडियो देखी है जो खुफिया एक जाली के अंदर से खिड़की में से बनाई गई, जो कुछ आप वाशरूम में अपने एक दोस्त के साथ कर रही थी? वो बंदा अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसके गिट्टे पे फैर मारूं। यानी कि आप चलने से भी कासे अपने किरदार पर गुस्सा नहीं आता, अपने किरदार करैक्टर पर आपको शर्मिंदगी नहीं होती, उस बंदे की वीडियो बनाने पर, वायरल करने पे शर्मिंदगी और गुस्सा आ रहा है? दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है जिससे गलती नहीं होती? माफ़ी के तलबगार तो अल्लाह से है ना। उसकी क्या जरूरत पड़ी है कि वो मेरे पर्सनल मामले को दुनिया में शाया करे या वायरल करे मेरी वीडियो? ये बताएं कि आप उस वीडियो वायरल होने के बाद फौरी मंजर आम से गायब हो गई, ये अब दोबारा आप ड्यूटी पे आ गई हैं, ये क्या मामला है? मेरे आला अफसरों ने कहा था कुछ दिन के लिए रूह पोश हो जाओ, छुट्टी लेकर चले जाओ, इससे हमारे इदारे की, हमारे इलाके की बदनामी होती है। देखें ना, मैं फिर वैसे की वैसी हूँ, बल्कि तरक्की होगी है। अब तो मैं हेड नर्स लग गई हूँ, जैसे टेप का हेड नहीं होता था उसके बगैर। अच्छा, यानी कि इस किस्म के स्कैंडल, अद्वियात चोरी, बदतमीज़ी, जो नेगेटिव खूबियाँ होनी चाहिए एक बद किरदार शख्स में, वो जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा और उतनी जल्दी प्रमोशन होती है। कोई भी दुनिया का शख्स क्या कहते हैं, बदनाम होंगे, क्या नाम ना होगा? हम बदनाम हुए तरक्की करके। ये क्राइटेरिया हमारे ये जो सरकारी इंस्टीट्यूट हैं उनका कुछ अजीब तर्ज का है कि जितना करप्ट होगा उतना ज़्यादा अच्छे ओहदे पर जल्दी प्रमोशन पे पहुंच जाएगा। दूसरा ये बताएं कि ये जो सेक्स स्कैंडल सिर्फ अपनी हद तक तो नहीं है, अब आप सीनियर हो गई हैं तो जूनियर नर्सें जो हैं उनको दोस्तियां करवाना और उनकी दोस्तियों के मैसेज और उनकी मुलाकातें, ये भी तो सारे काम आप, इसको हम दलाली भी कहते हैं, ये भी करती हैं आप। इसे अदब में भी तो कह सकते हैं, ब्रोकरी भी तो कह सकते हैं।
تو یہ کام آپ کرتی ہیں؟ دیکھیں کرتی کی بات نہیں ہے، دیکھو میں گرو ہو گئی ہوں، بلکہ سینئر ہو گئی ہوں، مجھے ہر چیز کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے۔ وہ جو نئے بچے ہیں یا جو جونیئر لوگ ہیں انہیں سکھانا بھی کسی شخص کا کام ہے کہ تو نہیں؟ پیشہ ور جو ایکسپیرینس ہے وہ ان سے شیئر کریں، مریضوں کا علاج معالجہ، ان کی دیکھ بھال سمجھیں۔ یہ کیسا ایکسپیرینس اپنا ذاتی بیڈ کریکٹر کا ان کے ساتھ شیئر کر کے ان کو آپ اچھی بھلی معصوم گھر کی بچیوں کو جو نرسیں نہیں آتی ہیں ان کو آپ برے راستے پہ لگا رہی ہیں، ان کو اپنے غلط ٹریک پر چڑھا رہی ہیں۔ برے راستے پہ نہیں لگا رہے، اس کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں میں۔ ایکسپیرینس شیئر کرنے کا یہی مطلب ہے نا کہ ان کو آپ سارا کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر کے بتا دیں کہ آپ بھی فلاں افسر سے دوستی کرو، جلدی پروموشن ہو جائے گی، فلاں ایم ایس سے بنا کے رکھو وہ آپ کو تنخواہ میں اضافہ، الاؤنس میں اضافہ ہو جائے گا، فلاں ایم ایس سے بنا کے رکھو تو وہ آپ کو پرکشش عہدے پر جو ہے تعیناتی مل جائے گی، پوسٹنگ مل جائے گی۔ یہی کچھ آپ سکھاتی ہیں سارا دن؟ سکھاتی نہیں ہے، یہ شارٹ کٹ ہے، شارٹ کٹ یعنی جو ٹرن لینا۔ آپ کی یہ شکایت ایم ایس کو دینی چاہیے، لگانی چاہیے۔ کیسے لگاؤ گے؟ وہ مجھے جانتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، انہوں نے تو مجھے راستہ بتایا ہے۔ اچھا، ایم ایس صاحب بھی آپ کے اس میں شامل ہیں؟ دیکھنا ایک تالاب میں اتنی ساری مچھلیاں ہوتی ہیں تو واقف نہیں ہوتی ایک دوسرے کی، اس میں مگر مچھ بھی ہوتا ہے، مچھلی بھی ہوتی ہے۔ وہ تو بظاہر بڑے شریف النفس انسان اور بڑے پیشہ ور نظر آتے ہیں۔ تو یہی پیشہ ہے ہمارا، شریف النفس بھی ہیں اور شریف النقص بھی ہیں۔ آپ یہ کام چھوڑ کے انسانیت کی خدمت کی طرف اپنی توجہ راغب نہیں کر سکتے؟ خدمت دیکھیں نا، میں نے کئی لوگوں کی فری میں علاج کرائے ہیں، گھروں میں جا کے انہیں چیک کر کے آتی ہوں، انہیں ٹیسٹ بتا کے آتی ہوں، خدمت کرتی ہوں۔ میرے محلے میں کوئی شخص بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، محلے کو بھی راضی رکھتی ہیں؟ جی راضی رکھتی ہیں، میرے سے پڑوسی میرے سے راضی ہے۔ کس طرح؟ ایسی ہائے، چلیں بہرحال آپ کی یہ حرکات و سکنات کسی بھی طرح سے ہمارے کسی بھی طرح سے کسی مہذب معاشرے کو اجازت نہیں دیتی، اس میں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ مہربانی کر کے اپنے کریکٹر کو درست کر لیں یا اس مقدس پیشے کو چھوڑ کے گھر بیٹھے سکون کریں۔ ہرگز نہیں چھوڑوں گی یہ پیشہ، اتنا خوبصورت پیشہ ہے یہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کسی کے ایک شخص کو درد ہو رہا ہو تو ایک میڈیسن، ایک گولی ان کو دے دیں، اگر اس سے شفا ہو جائے تو دعا ملتی ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے اگر کیا جائے، میری تو دلی دعا ہے اللہ کسی کو بھی بیمار نہ کرے اور سب کے سب صحت والے لوگ ہوں، اللہ صحت والی زندگی۔ آپ اپنے لہجے سے بدتمیزی نکال سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں، پیدائشی بدتمیز ہوں۔ جس دن میں پیدا ہوئی ہوں نا تو میرے باپ نے میری ماں سے پوچھا ہے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جی پیدائشی بدتمیزی۔ اچھا، چلیں اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ ناظرین، آپ نے ملاقات کی میڈم شمیم صاحبہ سے، آپ نے ان کے خیالات، ان کے جذبات، ان کی گفتار سے بخوبی واقف ہیں۔ اب تک جو ملنے والی ان کے بارے میں شکایات تھیں آلموسٹ چیزیں وہ پروف ہو گئیں، آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ مزید کوئی چیز ایسی ابہام رہتی نہیں ہے جو کنسیپٹ کلیئر ہو سکے۔ سرکاری اسپتالوں میں جو تعینات نرسنگ ہیں، سٹاف ہیں، وہ انسانیت کی خدمت کرنے کی بجائے افراد کی، اپنے دوستوں کی خدمت کرنے میں ہی مگن رہتی ہیں۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔